حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر مطمئن ہوا تخت حکومت پر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف عروج کرتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، خالق ارض و سما کے علم محیط کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ صرف کلیات کا جاننے والا نہیں بلکہ جزیات کا جاننے والا بھی ہے، بے شک، اور صرف بڑی بڑی چیزوں سے باخبر نہیں بلکہ حقیر سے حقیر، باریک سے باریک چیز سے بھی آگاہ ہے۔ جو سبحان چیز اللہ۔ زمین میں داخل ہوتی ہے، بیج ہو، بارش کا کوئی قطرہ ہو، ویسے کوئی چیز اس میں چھپا دی جائے، کسی مردے کو اس میں دفن کیا جائے، ویسے کوئی چیز گل سڑ کر اس میں تحلیل ہو جائے، وہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اسی طرح زمین سے جو چیز نکلتی ہے، پانی کا چشمہ ہو، زمین سے اگنے والے درخت ہوں، کھیت ہوں، معدنیات ہوں، قدرتی گیس ہو، پٹرول ہو، وہ بخارات ہوں، غرض کے جو چیز زمین سے نکلتی ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ ہر چیز اس کی قدرت کے احاطے میں ہے۔ بے شک، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو وہ خدا دیکھ نہ رہا ہو۔ اسی طرح آسمان سے جو چیزیں اترتی ہیں، فرشتے ہوں، وحی ہو، احکام الہی ہوں، رزق ہو، بارش ہو، غرض کے جو چیز اوپر سے نیچے نازل ہوتی ہے وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ سبحان اسی اللہ۔ طرح جو چیزیں نیچے سے عالم بالا کی طرف صعود کرتی ہیں، ملائکہ ہوں، اعمال حسنہ ہوں، اہل ایمان کی روحیں ہوں، کچھ بھی ہو، ان کا بھی اسے بخوبی علم ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وہ عرش پر بھی جلوہ فرما ہے اور تم سے بھی الگ اور بے تعلق نہیں ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنے علم اور قدرت سے تمہارا احاطے کیے ہوئے ہے۔ اور صوفیاء نے معیت سے ایسی معیت مراد لی ہے جس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، اس کے قرب میں، وہ ہمارے قرب میں، اور اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، یعنی اپنے نزدیک کر لیتا ہے، پھر اس بندے کو وہ گمراہ نہیں ہونے دیتا، اس بندے کو وہ بڑا بلند مرتبہ اور مقام عطا فرما دیتا ہے۔ ویسے تو وہ شارک سے قریب ہے، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن کچھ خاص ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر ان لوگوں کا مقام بڑا بلند مقام ہو جاتا ہے۔ پھر ان کا جینا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا سونا اپنے لیے نہیں ہوتا، رب کی رضا کے لیے بن جاتا ہے۔ پھر وہ بولتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے، خاموش ہوتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے، ان کا ایک ایک سانس اپنے رب کی رضا کے لیے بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنے سانس کو اپنے رب کے نام پر قربان کر دیتا ہے تو پھر مالک اسے اتنی عزتیں عطا فرما دیتا ہے، چاہے وہ دنیا سے تو چلا جائے، پردہ تو کر جائے گا، لیکن وہ بندہ لوگوں کے دلوں پر قیامت تک راج کرتا رہے گا، اس لیے کہ اس بندے نے اپنی میں کو ختم کر دیا،
اور اس نے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیا، اور جسے رب کا قرب مل گیا پھر وہ بڑا پاک دامن ہو گیا، بڑے اونچے مقام اور مرتبے والا ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، دعا ہے رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک مسلمان قرآن پر جمع تھے تو وہ کبھی بھی گھبرایا نہیں کرتے تھے، وہ ڈرا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا جو فیصلہ تھا وہ قرآن کا فیصلہ تھا۔ جب لوگوں نے قرآن سے مخ موڑ لیا، قرآن سے چہرہ پھیر لیا، قرآن سے روگردانی کر لی، تو پھر اب گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، موت کا خوف بھی طاری ہو جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں پریشانیاں بھی سامنے ہوتی ہیں۔ لیکن جب بندہ قرآن سے رغبت رکھتا ہو تو پھر وہ قرآن جو ہے اسے گھبرانے نہیں دیتا، قرآن اسے ڈولنے نہیں دیتا، قرآن پھر اسے ایسی راہ اور ایسی منزل عطا فرما دیتا ہے کہ جس پہ وحدانیت کے جلوے بندہ دیکھ لیتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر جمع ہونے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ